जनाजे पे अजब मंजर था, बेटिया कदम से लिपटी बस चुका, मुझ से एक बार कफन और हटा दो भैया। आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, फिर मुझे शाम गरीबा को नजर आएंगे। मुझसे एक बार कफन और हटा दो भैया। बाबा मुझे चेहरा दिखा दो भैया। है पूछ कर वो बला, दूर दूर तक कासिम को ले गई है क़ज़ा, दूर दूर तक है खुश कर वो बला, दूर दूर तक। गाजी कहाँ से उठाए तुझे हुसैन, गाजी कहाँ से उठाए तुझे हुसैन। बिखरा हुआ है लाशा तेरा, दूर दूर तक। लाला के शामियों ने गिराए हुसैन पर, लाला के शामियों ने गिराए हुसैन पर। पत्थर न कोई रन में बचा, दूर दूर तक। अकबर की लाश तक कभी, असगर की लाश तक, हाँ अकबर की लाश तक कभी, असगर की लाश तक। शबीर को नियो पे चला, दूर दूर तक।
سے کر وہ بلا دور دور تک چلتا تھا شمر بالوں سے تھامے سرے حسین ہاں چلتا تھا شمر بالوں سے تھامے سرے حسین گردن سے خوب بہتا گیا دور دور تک غربات کے پہلے مل گئی نیزوں کو شیر خار غربات کے پہلے مل گیا نیزوں کو شیر خار ماں نے بہت تلاش کیا دور دور تک بالوں سے پکڑ دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ بالوں سے پکڑ دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ معصومہ کو چلایا گیا دور دور تک یہ ہے تو سے کر وہ بلا دور دور تک کہتا تھا شمر نیزوں پہ اتنی کرو بلند ہاں کہتا تھا شمر نیزوں پہ اتنی کرو بلند سب کو دکھائی دے یہ ردا دور دور تک یہ ہے خود سے کر وہ بلا دور دور تک زینب نے الحجاب کی مقتل میں دی صدا زینب نے الحجاب کی مقتل میں دی صدا اکبر غبار اڑانے لگا دور دور تک یہ خود سے کر وہ بلا دور دور تک
برائے عظمت بانی فرشیزہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي الطيبين الطاهرين سلام القائم على آدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المعصومين عليه الصلاة والسلام نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام. صلوات الله. جس کے آغاز گفتگو آپ حضرات سے تمام سے کہ ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا تو جن میں مومنین اور مومنات کی قبول صلی اللہ علیہ سلامتی کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کی سلامتی کے لیے بابا سے میں سلام خدا بند عالم کا خاص لطف و کرم ہے اللہ کو کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت جیسی نعمت ہمیں عطا کی اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونے کا موقع فراہم کیا اور اہل بیت کے غم میں غمگین ہونے کا موقع فراہم کیا. یہ خداوند عالم کا لطف و کرم ہے کہ ہر کسی پر لطف و کرم نہیں کرتا. جس پر کوئی لطف و کرم ہو جائے بالکل وہ امام حسین علیہ السلام کا شہدائی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں روایتیں اٹھا کر دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بے شمار روایتیں وارد ہوئی ہیں. کل کچھ ایک روایتوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جو بڑے خدا بند عالم ہے, آئینہ محمد ہے, اور خود جس کے لیے محمد فرمائے کہ حسین و منی وانا من حسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اس کے معنی یہ ہے کہ رسول خدا علیہ السلام تب تک راضی نہیں ہے جب تک حسین راضی نہ ہو. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم نے رسول اللہ کو راضی کر لیا تو کسی اور کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود رسول فرما رہے ہیں کہ حسین کا گوشت میرا گوشت ہے, حسین کا خون میرا خون ہے. حسین سے اگر کسی نے جنگ کیا تو مجھ سے جنگ کیا. اس کے معنی ہے کہ اگر آپ حسین کو راضی کر لیں گے تو پھر آپ سے رسول راضی ہو جائیں گے. تو کسی نے بہت اچھے شعر کہے تھے.
دو مصرع میرے ذہن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے، محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی۔ محمد وآل اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں، بہت ہی معتبر اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث وارد ہوئی ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیا فضیلت؟ جتنی حدیثیں جتنے قوال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں ان سب کا ضامن ہوں، جب چاہیں آپ مجھ سے سوال کریں۔ فرماتے ہیں کہ مولا یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اگر تو اندازہ لگا سکتا ہے تو صرف یہ کہہ کر لگا لے کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو اور وہ کربلا نہ جائے امام حسین کی زیارت کے لیے تو وہ انسان جہنمی ہے۔ کچھ حدیث اسی سے ملتا جلتا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، بے شمار روایتیں، خدا قسم جتنے آداب کے سلسلے میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں اس سے زیادہ کئی زیادہ حدیثیں صرف امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میں آغا محسن کراتی کا درس سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ استقبال محرم کے سلسلے میں فرمایا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام لوگوں پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، اور مجلس امام حسین علیہ السلام اتنے شان و شوکت کے ساتھ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی فرش اعضاء پر بیٹھے اس کو اطمینان قلب اور سکون حاصل ہو جائے، تاکہ اس کو گھبراہٹ محسوس ہو کہ پتہ نہیں کس سلسلے میں بات ہو۔ خود ذاکر کے لیے بھی انہوں نے یہ جملہ فرمایا اور سامعین کے لیے بھی اور جو بانیان کے لیے بھی ان کے لیے بھی جملہ فرمایا کہ جو زائر حسین یا جو عزادار حسین آپ کے گھر پہ آ رہا ہے اس کو کسی یعنی زبان کے ذریعے سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ خود اس ذاکر کو بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ یہاں ذاتی مسائل نہ چھوڑے جائیں، یہاں پرسنل چیزیں نہ چھیڑی جائیں۔ عام طور سے آپ ان چیزوں کو فیس کریے۔ اب ہماری مجلسوں کا وہ دستور ختم ہو گیا، وہ ماحول ختم ہو گیا۔ بہت زیادہ موسٹ امپورٹنٹ کال اگر آپ کو آ رہا ہے تو آپ ممبر سے اٹھا لے رہے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں آپ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیا کریں، آپ تو قوم قبیلے کے ذمہ دار ہیں، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، امام حسین سے بڑھ کر کوئی نہیں، امام حسین سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں حسین ہے تو آپ کی زندگی ہے، وہ اللہ صرف آپ کی جسم ہے، روح تو کب کی جا چکی ہے، کیونکہ انسان پھر جیتا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے جس کے دل میں ضمیر باقی ہے نا اس کے دل میں حسین باقی ہے۔ میں نے یہ جملہ کہیں معتبر کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن بہت سے ایسے بینرز میں اور بہت سے ایسے چیزوں میں ریفرنس کے ساتھ کچھ لکھا ہوا تھا، میں احتیاطاً آپ کی خدمت میں پیغام کے طور پہ پڑھ دوں۔ گرو نانک کو آپ جانتے ہیں، بہت مشہور و معروف شخصیت ہے سکھوں کی، لیکن بعض اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بت پرست تھے، توحید پرست نہیں تھے، تو لہٰذا ان کی حقیقت وہ خود بہتر جانتے ہیں، اور مرتے دم تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مرتے دم تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھتا، لہٰذا یہ کہہ کر اہل سنت حضرات نے اپنا دامن سے بچا دیا۔ جہاں تک میں نے ریسرچ کیا، جہاں تک جو میں نے کچھ جہاں تک میں ان تک پہنچا، میں نے پتہ کیا اور مشورہ کیا اپنے استادوں سے بھی، تو انہوں نے کہا تھا فقط گرو نانک کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے دل میں حسین کی محبت آ گئی، اس کے دل میں حسین کی محبت آ گئی تھی، اور یہ جملہ آ گیا آپ نے بھی کہا، اس کے دل میں حسین کی محبت آ گئی تھی، یہ گرو نانک کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ پھر وہ توحید پرست تھا یا نہیں تھا وہ اس کے ذاتی مسائل، خدا کا سب جملہ محسوس کریے گا، اگر کسی کافر کے دل میں اگر حسین کی محبت آ جائے تو اس کا مقام اتنا بلند و بالا ہو جائے، تو آپ حضرات اپنے اندر کے دل کو محسوس کریے گا کہ جو آپ کے دل میں حسین کی محبت جو تمہاری ہمارا مقام ہے۔ نعرہ حیدری بابا جی بلند سلوات، کسی ایسے کے دل میں اگر حسین کی محبت آ جائے تو اس کا مقام بلند و بالا ہو جائے۔
آپ دیکھیں کہ گرو نانک کو جو اتنی شخصیت یعنی اتنے لوگ جو ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں یا جب کو چاہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اندازہ لگا کرتے کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اس نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام کیا، جب بھی محرم کا چاند دکھتا تھا، روایت کہتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں نقل کرتے ہیں کہ یہ دھوپ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ دھوپ میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں، روز کا معمول آپ نے بنا رکھا ہے؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ محرم کے مہینے سے آپ کا کیا تعلق، مسلمانوں کے قوم و فرقے سے آپ کا کیا مسئلہ، آپ کا کیا تعلق؟ انہوں نے کہا کہ اگر محرم کے مہینے کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس ہستی کا اس محرم میں شہادت کی تاریخ ہے یا جو اس محرم میں قتل ہو رہا ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس نے مردہ دلوں میں روح کو ڈالا ہے۔ مردہ دلوں میں روح کو ڈال کر انسان کو زندہ کیا، انسانیت زندہ کی۔ ارے کیسے؟ جب کسی نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ آپ کے دل میں اتنی محبت کیسے ہے حسین، انہوں نے کہا کہ آپ گھر جاؤ اور جا کے اپنی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ کرو۔ کہا کہ بھائی تو ان کے مرید تھے جو ان کے چاہنے والے تھے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی بہن سے شادی کر لیں؟ ہمارا ضمیر اس بات کی جاتی ہے۔ کہا کہ جس ضمیر کی تم بات کر رہے اسی ضمیر کو حسین نے باقی رکھا۔ وَإِلَّا 61 ہجری کے بعد تو کربلا اگر اجاگر نہیں ہوتی تو یزید کے خلیفہ بننے کے بعد یہ تمام کی تمام چیزیں مٹ جاتی، یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی، وَإِلَّا اسلام کی صورت ہی بگڑ جاتی اگر حسین قیام نہ کرتے۔ وہ جو بنو امیہ کا اسلام تھا وہ اسلام میں ساری چیزیں جائز تھی۔ حسین اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حسین نے بتایا کہ دیکھو دین اس طریقے سے نازل ہوا تھا اور تا ابد ایسے ہی رہے گا، اس میں کسی طرح کا تغیر نہیں۔ حسین نے بتایا، اسی حسین کو اللہ نے کیا فضیلت عطا کی۔ امام حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اس دنیا میں آئے تو آسمانی گناہگار کو معاف کیا، سنت کو بتا رہا میں بس یاد دہانی کے طور پہ، اور جب اس دنیا سے گئے تو زمین کی گناہگار کو معاف کیا۔ لیکن اس بیچ میں بھی جو واقعہ ہوا اس کو محسوس کریے گا۔ جب فطرس آیا اور 4 ایسے فرشتے ہیں کہ جنہوں نے حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کیا، انہیں وہ ساری چیزیں جو ان کو ضرورت تھی وہ ساری چیزیں ملی، صرف جھولے سے مس کیا۔ محرم کا تعزیہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ تلملا اٹھیں گے، تابوت آپ دیکھیں گے تو کچھ لوگ تلملا، بھائی کیا فائدہ، حسین چلے گئے، شہید ہو گئے، شہید پہ رونا بدعت ہے، کیوں حسین کے اوپر گریہ بتانا، کیا ضرورت ہے؟ یہ تابوت سے تمہیں کیا مل جا رہا ہے، علم تمہیں کیا دے دے رہا ہے، کون سی حاجتیں پوری ہو جا رہی ہیں؟ خدا قسم اگر تاریخ میں یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید ہم اس سوال کا جواب نہیں دیتے۔ جب فطرس آیا تو آنے کے بعد دروازے پر کھڑا ہو، اس نے اجازت طلب کی، رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے مت کرو، توجہ جملہ محسوس کریے گا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے اپنے آپ کو مت کرو، رسول نے یہ کہا کہ حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو کرو۔ جس جھولے پر حسین آ جائے وہ جھولا اتنا معتبر ہو جائے کہ وہ فطرس کو پر دینے لگے، تو جس کپڑے پر حسین کا نام لکھ جائے وہ کپڑا ہمارے لیے معتبر ہو جائے۔ بابا جی بلند تلوار، جس کپڑے پر حسین کا نام ہو، جس کپڑے کو آپ جاتے ہیں نا کربلا تبرک لے کر آتے ہیں، پرچم وغیرہ کاٹ کے بیٹھ کے لے کر آتے ہیں، پڑھ رہتا ہے، اب کیوں لے کر آتے ہیں؟ خود اپنے آپ سے سوال کیا، پرچم کون سا آپ کو شفا دے دیتا ہے؟ کون سا پرچم آپ کو حفاظت کر دیتا ہے؟ کون سا ایسا پرچم جو آپ کو نظر بد سے بچا لیتا ہے؟ یہ خدا قسم حسین کا پرچم ہے کہ اللہ کے پرچم کو حسین نے باقی رکھا، آج اللہ نے حسین کے پرچم کو باقی رکھا، حسین کا پرچم ہے جو آپ لے کر آئے، نسبت پڑ گئی ہے حسین سے، لہذا وہ معتبر ہو گیا۔ اب جس کو حسین سے نسبت ہو جائے گی وہ انسان دنیا میں بھی معتبر ہو جائے گا، آخرت میں بھی معتبر ہو جائے گا۔ صلوات سنیے گا، میں حدیث آپ کی خدمت میں پہنچانے جا رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صرف جملے کو محسوس کریے کہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں بہت پیاری حدیث ہے اور بالکل صحیح سند اور معتبر روایت کے ساتھ نازل ہے۔ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد پوچھتا ہے، گفتگو ہوتی ہے تو امام پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کربلا کتنی بار جاتے؟ آپ
میں سے جو لوگ جا چکے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مولا کافی مدت گزر گئی ہے، کربلا نہیں ہے، کافی مدت گزر گئی۔ امام نے فرمایا کتنی مدت ہے؟ مولا کچھ مدت ایسے ہیں جو گزر گئے، تقریباً 5-6 سال جو آپ اپنی مدت لے لیں۔ امام نے فرمایا کہ تم نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا، اتنی مدت گزر گئی، کربلا زیارت کے شوق تمہارے دل میں نہیں آیا۔ امام نے فرمایا یاد رکھو تم سے خود رسول اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر تمہارے دل میں زیارت کا شوق نہیں ہے۔ روایت اٹھائی ہے، آپ کامل زیارت کی روایت ہے، روایت اٹھا کر دیکھیے، جملہ اگر آپ کو نہ ملے، اللہ فرماتا ہے یعنی خود خدا بند عالم کی ذات جس کو خیر دینے کا جب ارادہ کرتا ہے کسی کو تو اللہ اس کے دل میں امام حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے، اشتیاق بڑھ جاتی ہے اس کے اندر امام حسین کی زیارت کے، اللہ خیر دینا چاہتا ہے۔ یہی روایت امام محمد باقر سے آنے کے بعد کسی نے سوال کیا اور امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کربلا گئے تھے، تو اس نے کہا کہ نہیں مولا۔ امام نے فرمایا کتنے مہینے ہو گئے تم نہیں گئے؟ 1 مہینہ ہوا، اس نے کہا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا 1 سال ہوا، کہا نہیں مولا۔ کچھ سال ایسے گزر گئے ہیں کہ میں کربلا نہیں جا پایا۔ امام نے فرمایا تم مر کیوں نہیں گئے؟ تمہارا دل گوارا کیسے کیا نہیں کیا؟ تم ہمارے شیعہ ہو اور تم کربلا زیارت کے لیے نہیں گئے۔ اس کے معنی امام فرمانا چاہتے ہیں اگر ہمارے شیعہ ہو تو تمہارے اندر زیارت کی طرف ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ مولا میں کربلا جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، مولا کیا کرتا؟ امام نے فرمایا کہ میرا کہنا تم سے نہیں تھا، وہ لوگ کہ جو جا سکتے تھے لیکن نہیں جا پا رہے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ یہی روایت ابان بن تغلب چھٹے امام کے بہت خاص چاہنے والے مشہور صحابی، جب ابان بن تغلب امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہا کہ مولا گفتگو ہوئی اور امام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اب اس سال 40 میں کربلا زیارت کے لیے جاؤ؟ کہا نہیں مولا اس سال 40 میں زیارت نہیں۔ آبان کتنے دن ہو گئے تم کربلا نہیں جاؤ؟ کہا مولا کچھ عرصہ گزر گیا میں کربلا نہیں جاؤں۔ امام نے فرمایا کہ آبان تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہمارے مشہور اور خاص چاہنے والے، تم نے امام حسین کی زیارت کو کیسے ترک کر دیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ امام فرماتے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کا خواہش مند ہو جائے اس کے ایک ایک قدم پہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ کربلا پہنچے نہیں ہیں، آپ کربلا گئے نہیں ہیں، جیسے آپ کے دل میں تڑپ محسوس ہو رہی نا امام حسین کی ایک ایک قدم پہ روایت کہتے ہیں کہ آپ کے ثواب لکھے جاتے ہیں۔ پھر ابان سے وہی روایت ہے، امام فرماتے کہ تم ایک قدم بڑھاتے تمہارا ثواب لکھا جاتا ہے اور ہر ایک قدم پہ تمہارے ایک ایک گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابان اگر تم اس دنیا سے چلے جاتے ہو تو 70,000 ملائکہ بعض روایتوں کے تحت اسی نیچے 20,000 ملائکہ اللہ بھیجتا ہے تمہارے غسل و کفن کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے امام حسین کی، پوری محرم آپ امام حسین کی فضیلت پر سنیں، لیکن استقبال محرم 1-2 پیغام آپ کی خدمت میں چھوڑے جا رہا ہے۔ کبھی بھی کوشش کریے، کبھی بھی جب بھی فرش ادا پر آئیے تو کبھی بھی اپنے آپ میں بہت زیادہ بہتری محسوس نہ کریے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سب کے برابر کے حقوق ہیں۔ ایسا نظام امام حسین نے قائم کر دیا کہ آپ دنیا کے جس گوشے میں رہیں آپ کے اپنے حقوق ہیں، آپ کا اپنا ایک درجہ ہے، لیکن جب فرش ادا پر آ رہے ہیں تو یہاں کوئی نہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، سب برابر۔ حسین کی نظر میں سب برابر۔ اگر کوئی امام حسین کا شیدائی ہے تو وہ بھی برابر ہے، اگر کوئی امام حسین سے محبت نہیں کرتا اور فرش مجلس میں آ رہا ہے تو وہ بھی امام حسین کی نظر میں برابر ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری علی بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ نے مولا کائنات روایت کہتی ہے 37 ہجری غالباً اپنے انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے فرمایا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھ رہے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کوفے کے نزدیک کربلا کے میدان میں میرا حسین بھوکوں پیاسا پتھر کر دیا۔ تو خبردار جب یہ واقعہ ہو جائے تو کبھی بھی حسین سے اپنے آپ کو فراموش نہیں کریں۔ مولا کائنات ہے 37 ہجری کا زمانہ،
कभी भी अपने आप को ज़ियारत इमाम हुसैन से पीछे मत हटना, जब भी मौका मिले इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाना। जुमला बड़ा सख्त है, मैं खुदा कसम कहता हूँ। इमाम फरमाते हैं अगर हर दिन जा सकते हो ज़ियारत पे, और अगर तुम हर दिन ज़ियारत पे नहीं जा रहे हो तो तुम अपने लिए खैर से अपने आप को महरूम कर रहे हो, खैर से महरूम कर। मौला कायनात ने ज़मीन करबला के बारे में जब वज़ाहत की मौला कायनात ने, तो कहा कि ये आदम है कि जब ज़मीन पर आए तो करबला से गुजारे गए। आदम का इम्तिहान दिया, करबला पहुँचे, ठोकर लगी, खून बहा, तो कहा कि परवरदिगारा क्या तर्के औला की जज़ा है? कहा नहीं, ये वो ज़मीन है कि जहाँ नबी के नवासे का खून बहेगा, लिहाजा मैं चाहता हूँ तुम्हारा भी खून चले। मूसा है वहाँ से करबला से गुजरे, ठोकर लगी, चोट का हर नबी करबला से गुजारा गया। शिद्दत गम से या अपने आप में गमगीन होने के बाद हर नबी का खून उसको मिला। और इमाम हुसैन ने सबको बताया, खुद अल्लाह ने सबको बताया ये कोई मामूली जगह नहीं है, हुसैन का खून बहने। हर बाब-ए-अज़ा तसव्वुर करिएगा हुसैन का क्या मकाम था। पुश्ते नबूवत पे जब इमामत बैठी तो अल्लाह ने कहा रसूल आप उठ नहीं सकते जब तक हुसैन खुद ना चाहे। क्या इत्मीनान किया था हुसैन के लिए? जब तक हुसैन खुद ना चाहे आपको इजाज़त नहीं कि आप सजदे से सर उठा लो। अल्लाह अकबर। एक नबी के सजदे पर जब हुसैन बैठ जाए, नबी को इजाज़त नहीं है। ज़रा सोचे कि मुसलमानों ने क्या किया हुसैन के। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि जिस तरह इमाम हुसैन को कत्ल किया गया उस तरह दुम्बे को भी ज़िबा नहीं किया जाता। क़यामत के जुम्मे में आपको एक नज़र बताऊँ, इमाम हुसैन के कत्ल होने के बाद कैसे कैसे शाम आपने सुन रखा होगा कि इमाम हुसैन को, इमाम सज्जाद को शाम में बड़ी मुसीबत हुई। आखिरी लम्हा है इमाम हुसैन का, आखिरी लम्हा है। खेमे में आए और आने के बाद जब सबसे रुखसत हुए, कल मैंने यहाँ से मसाइब छोड़े थे, सबसे रुखसत हुए तो एक मरतबा खेमे के बाहर आए, अपना लिबास मंगाया, पैरहन मंगाया, फिजा से मंगाया, फिजा पैरहन लाए, और एक मरतबा तमाम बीवियों को बुलाया। कुलसूम हाथ लिया ज़ैनब के हवाले, फिजा का हाथ लिया ज़ैनब के हवाले, सकीना का हाथ लिया ज़ैनब के हवाले, तमाम बीवियों का हाथ लिया ज़ैनब के हवाले। अल्लाह अकबर, क्या साबरा बीबी थी। एक मरतबा तड़प कर कहती है भैया हुसैन सबको ज़ैनब के हवाले कर रहे हो, ये बताओ ज़ैनब को किसके हवाले कर रहे हो? ये बताओ ज़ैनब को किसके हवाले कर रहे हो? अपने हुसैन ने ये मंजर देखा ना, तड़प कर कहा ए ज़ैनब मैं तुम्हें खुदा के हवाले करता हूँ, खुदा तुम्हारा मुहाफिज है। अल्लाह अकबर। एक बार जाने लगे, मैंने ये रिवायत पढ़ी, खुदा कसम, एक मरतबा जब जुलजना पर सवार हो गए ना, तो एक मरतबा जुलजना के लेजामे फ़रज जनाब ज़ैनब ने पकड़ी। सुनिएगा, शायद इससे पहले आपने ये मसाइल सुना। जनाब ज़ैनब ने पकड़ी और एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने फरियाद की, कहा भैया एक जुमले की इजाज़त दो। एक मरतबा कहा ज़ैनब क्या हो गया? कहा एक मरतबा सकीना को बुलाया, हाथ पकड़ा, हुसैन के करीब किया और कहती है कि भैया मुझे बस इतना बताओ कि जब सकीना तेरे जाने के बाद सोना चाहेगी तो मैं सकीना को कैसे सुलाऊंगी? अल्लाह, ए भैया मैं सकीना को कैसे सुलाएंगी? सकीना को आपके बगैर नींद नहीं आती। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन ने कहा ए मेरी बहन ज़ैनब, अब एक मरतबा सकीना की तरफ इशारा किया है, सकीना अब तुम्हें बाबा का सीना नसीब ना होगा, बेटी जब भी नींद ना आए अपने फूफी के साथ रहना। हार बाब-ए-अज़ा, क्या सख्त लम्हा होगा। हुसैन चले, मक्तल पहुँचे। रावी कहता है कि बड़ी बहुत एक मरतबा जब एक मरतबा हमला करते जा रहे हैं, कभी मैसरा की तरफ हमला कर रहे हैं और एक मरतबा कहते जा रहे हैं कि तुमने अब्बास को मार डाला, तुमने अली अकबर को मार डाला, तुमने कासिम को मार डाला। एक मरतबा मैतबार की तरफ हमला करते, अरे तुमने मेरे लख्ते जिगर हबीब को मार डाला, अरे तुमने मुस्लिम इब्न आसिदा को मार डाला। अब एक मरतबा हमला करते जा रहे हैं और जुमला फरमाते जा रहे हैं। अब एक मरतबा वो लम्हा भी आया कि एक बार जब घोड़े पर समझ ना सके तो ज़ीन पर गिरे। हार बाब-ए-अज़ा रिवायत कहती है एक मरतबा घोड़े पर डगमगा रहे थे, ज़ीन चाहते थे कि ज़मीन के करीब आए, लेकिन असबे बावफा, बड़ा बावफा था इमाम हुसैन का ज़ुलजना, बहुत वफादार था। अब एक मरतबा जब अपने मालिक को डामाडोल होते हुए देखा तो उसने अपने आप को झुका लिया और अपने आप को झुका लिया, उसने ज़मीन की तरफ अपने आप को झुका लिया। रिवायत कहती है इमाम हुसैन ने पूछा ए ज़ुलजना क्या करना चाहता है? ए ज़ुलजना क्या करना चाहता? कहा मौला बस अपने आप को संभाल लो, मैं चाहता हूँ कि आप आराम से ज़मीन पर तशरीफ ले आए। हाल बाब-ए-अज़ा, अब हुसैन ने ज़ुलजना से कहा ए ज़ुलजना, जब
جب خیمے کے قریب جانا تو سکینہ سے پہلے زینب سے کہنا ارے تمہارا بھائی بے دردی کے عالم میں شہید ہو گیا. ہار باب ازا. اب ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین پر گرے. اب کیا تھا, چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی. ہاں میرا حسین ارے ظلم رہتی پر زمین پر آ گیا. ایک دکھیاری ماں ہے. ہاں جب محرم کا چاند دکھتا ہے نا تو ایک ماں جنت البقیع سے چھوڑ کر فرش عزا پہ آتی ہو. آپ بڑے خوش نصیب ہیں, وہ ماں آئی ہوگی. اے بی بی مجھے معاف کریے گا, حسین کے لیے مصائب پڑھ رہا ہوں. ارے جب حسین گرے تو روایت کہتی اپنی ماں نے زہرا نے اپنا دامن پھیلا دیا ہوگا. آجا میرے لال آجا. ارے بڑی چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. اب حسین ماں کی آغوش میں شبر حسین کے پشت پر سوار ہے. اب ایک مرتبہ خنجر چلاتا جاتا ہے, زینب کی طرف دیکھتا جاتا ہے. خنجر چلتا رہا, زینب کی طرف دیکھتا رہا. سر و تن میں جدائی ہوئی. اب آسمان سے خون کی بارشیں ہوئی. ارے فرات کا پانی اچھلنے لگا. آواز آئی ارے حسین بھوکا پیاسا مارا گیا. حسین بے دردی کے ساتھ قتل ہو گیا. ارے حسین مظلومیت سے مارا گیا. حسین بے دردی کے ساتھ قتل ہو گیا. سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون. إنا لله